میں نے مزدوری کر کے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا تھا۔ میرے خون پسینے کی کمائی سے میرا ایک بھائی ڈاکٹر بنا، اس کے بعد دوسرا بھائی وہ بھی ایک ماہر وکیل بنا، اور میری ایک بہن کالج کی پروفیسر بن گئی۔ میں خوش تھا کہ میری محنت رنگ لائی ہے، اور آج میری محنت کی وجہ سے میرے بہن بھائی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ لیکن زندگی ضرور آزماتی ہے۔ ایک حادثے کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی فریکچر آیا، اور پھر میں مکمل طور پر اپنے بھائیوں کا محتاج ہو گیا۔ وہ مجھ سے تنگ آ چکے تھے، اکتا چکے تھے، مجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ اور ایک دن میرا وہ بھائی جو کہ ڈاکٹر بن چکا تھا، اس نے اپنے باقی بھائیوں کو مشورہ دیا کہ غالباً آپ بھی عابد بھائی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ میں عابد بھائی کو ایک ایسا انجیکشن لگاؤں گا جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یہ قدرتی موت مرے گا، کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا، اور اس بوجھ سے جان بھی چھوٹ جائے گی ہماری، جو کہ ایک زندہ لاش بن چکا ہے اب۔ بھائیوں کی جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنے آپ کو بستر سے گرا دیا۔ رینگتا ہوا ایڑیوں کے بل میں گھر سے باہر نکلا۔ میں گلی میں رینگتا ہوا آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک گاڑی رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو میری آنکھیں باہر آ گئی، کیونکہ گاڑی سے باہر آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میں صرف 15 برس کا تھا جب پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، 5 برس کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور آج 10 سال بعد 15 برس کی عمر میں میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو روتا ہوا دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں 11ویں جماعت میں تھا، لیکن ان حالات میں میں اپنی تعلیم کیسے جاری رکھ سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے کالج کو خیر بات کہا، اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور اب بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے میں نے مزدوری شروع کر دی۔ میں نے زندگی میں کبھی مزدوری نہیں کی تھی۔ مزدوری کرنا میری مجبوری تھی، لیکن یہ میرے لیے آسان کام نہیں تھا۔ میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے مسائل کا سامنا تھا۔ لوگ عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے۔ شروع میں تو مجھے کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ مختلف ٹھیکیداروں سے مجھے ڈانٹ پڑتی، لیکن میں نے سب برداشت کیا۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونا شروع ہوا۔ یہ میں اس وقت 25 برس کا تھا۔ میرا بڑا بھائی کامران اس وقت میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا۔ دوسرا بھائی ادنان وہ بھی وکالت کی تعلیم کے لیے LLB کر رہا تھا۔ میری بہن کالج کی پروفیسر بن چکی تھی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری محنت رنگ لائی تھی، مگر اس حادثے کے بعد میں مکمل طور پر اپنے بھائی بہنوں کا محتاج ہو چکا تھا۔ ایک تو میرا ٹھیک سے علاج نہ کروایا گیا، اور زیادہ تاخیر کی وجہ سے اب میری بیماری لا علاج ہو چکی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی ناکارہ ہو چکی تھی، اور میں چلنے پھرنے سے محروم تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بھائیوں کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ وہ سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ ہفتہ 10 دن بعد وہ مجھ سے کسی قسم کی بات کرتے، میرا حال پوچھتے، لیکن بعد میں تو انہوں نے میرا حال پوچھنا ہی بند کر دیا۔ کئی ایسے دن بھی آئے جب گرمیوں میں مجھے پیاس محسوس ہوتی تو کوئی مجھے پانی پلانے والا نہیں تھا۔ ایک بار پیاس سے برا حال تھا، میں نے پانی پانی کی صدائیں بلند کی۔ ہمسائیوں سے ایک شخص نے میری آواز سنی تو وہ بھاگ تو ہمارے گھر میں آیا، لیکن باہر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے بھائی جب جاب پر جاتے یا ہسپتال میں تو گھر کو تالا لگا کر جاتے تھے، جبکہ میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا۔ ان کو یہ توفیق بھی نہ ہوئی کہ کم از کم ایک پانی کی بوتل وہ میرے ساتھ رکھ لیں۔ گرمیوں کی شدت تھی، مجھے بار بار پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں پیاس سے بے ہوش ہونے والا تھا۔ ہمسایہ میری آواز سن کر آیا، گھر پر تالا تھا۔ پھر وہ گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تو میں آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر پانی کی بوتل رکھی۔ میں نے کچھ لمحوں میں وہ بوتل خالی کی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ تمہارے بھائی تمہارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تو نے اپنے بھائیوں کو باپ اور ماں دونوں بن کر پالا تھا۔
ان کی تعلیم کے لیے تم نے اپنی تعلیم کی قربانی دی، اور اب یہ سب تم سے بے نیاز کیوں ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ میں نے تو اس کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے پانی پلایا۔ پھر شام کو جب میرا بھائی کامران گھر آیا تو وہ ہمسایہ جس کا نام راشد تھا وہ میرے بھائی کامران کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارا بھائی آج مرنے والا تھا، اگر میں گھر پر موجود نہ ہوتا تو اسے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ جب بھی اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ہمسایہ ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ اتنی مصروف ہیں تو اپنے بھائی کے لیے کسی ملازم کا بندوبست کر لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب آپ کا بھائی آپ لوگوں کے لیے کماتا تھا، مگر اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں، مشکل کی اس گھڑی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کامران نے اس ہمسائے سے کہا، بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی مدد کی۔ لیکن ہمسایہ جیسے ہی وہاں سے گیا تو وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کامران نے کہا کہ عابد بھائی، آپ نے پورے محلے میں ہمیں بے عزت کر رکھا ہے، ہمارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لوگ، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کامران سے کہا کہ بھائی، میں نے آپ لوگوں کی کوئی شکایت نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، میں پیاس سے مر رہا تھا اور یہ آدمی میری آواز سن کر آیا ہے، بس مجھے پانی پلایا، اگر یہ نہ آتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ کامران غصے سے کہنے لگا، ہاں بس وہ خوش قسمت گھڑی ہوتی، آپ نے اپنی زندگی جی لی ہے، اب ہمیں بھی جینے دیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ وہ ابھی مجھے باتیں سنا ہی رہا تھا کہ میری بہن آسیہ کالج سے واپس آئی۔ وہ کالج میں پروفیسر تھی، چہرے پر روپ تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھ سے محبت کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، لیکن اب وہ بے رخی جو میں نے اپنی بہن کے چہرے پر دیکھی تھی، وہ گھر میں داخل ہوئی اور کامران سے کہنے لگی، کیا ہوا، کیوں شور کر رہے ہو؟ کامران نے کہا کہ بس بہن، کیا پوچھتی ہیں آپ؟ عابد بھائی ہر کسی کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، آج میں اس کی چارپائی کے ساتھ پانی کی بوتل رکھنا بھول گیا تو اس نے ہمسائے کو بلا لیا اور میری شکایتیں شروع کر دیں۔ آسیہ بہن نے کہا، آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے کسی ملازم کا بندوبست کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کی خدمت کریں۔ کامران آسیہ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے ایک ملازم کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بھی مل کر اس کی تنخواہ دینا پڑے گی، میں اکیلا اس کی تنخواہ نہیں بھر سکتا۔ آسیہ نے کہا، ٹھیک ہے، 10,000 میں دوں گی، 10,000 آپ دے دیجیے گا۔ اب 10,000 میں ایک ملازم جو ہماری غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھے گا۔ پھر وہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عدنان گھر میں آیا تو اس نے مجھے سلام تک نہ کیا۔ یہ وہی عدنان تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا، میرا سب سے چھوٹا بھائی جس کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اب تو اگر میں سلام کرتا تو مجھے سلام کا جواب تک نہ ملتا، لہٰذا میں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک رات بھائی کسی شادی کی تقریب میں گئے تھے، گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ گھر کا ملازم مقبول وہ بھی ایک دن کی چھٹی پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ کچھ نقاب پوش لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ پورے گھر میں ایک معذور شخص بستر پر لیٹا ہوا ہے، وہ شاید کچھ چور تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک شخص نے رسی اٹھائی اور مجھے چارپائی سے باندھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی، مجھے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چل پھر نہیں سکتا ہوں۔ دوسرے چور نے کہا، ہاں یہ چل نہیں سکتا، لیکن اس کے منہ میں زبان ہے، یہ شور ضرور کر سکتا ہے، باقی محلے والوں کو جمع کر سکتا ہے۔ لہٰذا جلدی سے انہوں نے میرے منہ پر ایک پٹی باندھی، پھر گھر کے دروازے توڑے، کمرے میں داخل ہوئے، نقدی زیورات سب کچھ لے گئے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں انہیں منع کر سکتا تھا، نہ ہی میرے پاس ٹانگیں تھیں، منہ میرا ویسے ہی بند تھا۔ رات تقریباً 12 بجے وہ گاڑی میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا سامان ادھر ادھر پڑا ہے۔
گھر سے قیمتی سامان اور پیسے وہ چرا کر لے گئے۔ یہ دیکھ کر عدنان کو غصہ آیا۔ وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا بتاؤ کس کو گھر بلایا تھا؟ یہ ضرور تمہاری شرارت ہے۔ میں نے عدنان سے کہا کہ ایسی باتیں مت کریں، کیوں آپ مجھ پر ایسا الزام لگا رہے ہیں؟ کامران نے جب سنا تو اس نے عدنان سے کہا کہ بھائی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ کیوں اپنے گھر میں چور بلائے گا؟ اور اس کا کسی سے کیا رابطہ ہو سکتا ہے؟ بس یہ ہماری قسمت ہے، یہ ایک بیکار شخص جو گھر میں پڑا ہے، نہ کام کا نہ کاج کا۔ آج میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے کامران سے کہا بھائی جب تک میں کام کر سکتا تھا میں نے کیا، اگر میں کام نہ کرتا اور یوں ہی گھر میں فارغ بیٹھ جاتا تو نہ آج تو ڈاکٹر ہوتا، نہ ہی عدنان ایک وکیل، اور یہ میری بہن جو کالج میں پروفیسر نہ ہوتی۔ تم لوگوں کی خاطر میں نے اپنی پڑھائی کی قربانی دی، حالانکہ میں بھی پڑھائی میں کافی ذہین تھا۔ جا کر ماسٹر اشفاق سے پوچھ لو، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ میں نے پڑھائی کیوں چھوڑی۔ کامران کہنے لگا بس زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بدلے میں ہم نے بھی تو آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، تمہارے لیے ایک ملازم کا بندوبست کیا جس کی تنخواہ ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ اب تو مکمل طور پر معذور ہو چکے ہو، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم نے تو تمہیں معذور نہیں کیا، یہ تو قسمت میں ہی تھا۔ وہ اسی طرح روز مجھے باتیں سناتے اور پھر چلے جاتے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ملازم مقبول ہی تھا جو میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے معذرت کی کہ صاحب مجھے معاف کر دینا، غلطی میری ہے، اگر میں اپنے گاؤں نہ جاتا تو یہ معاملہ کبھی نہ ہوتا۔ اور آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کو باتیں سنائی۔ میں نے مقبول سے کہا کہ مقبول آپ کی کوئی غلطی نہیں، بس میرا یہ نصیب ہے جو مجھے مل رہا ہے، تو میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے موت آ جائے۔ لیکن مقبول کہتا ایسی باتیں مت کریں، ایسی باتیں کر کے آپ میرا دل دکھاتے ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور آپ کے بھائیوں کا آپ کے ساتھ رویہ یہ بھی کافی نامناسب ہے۔ یہ گرمیوں کی شام تھی جب میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرہ کیا، بس ایک گودام تھا جہاں گھر کا پرانا سامان پڑا تھا۔ کامران آج اپنے بھائیوں اور بہن کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں۔ مجھے چیک کرنے کے لیے عدنان کھڑکی کے پاس آیا، مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ کامران نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا تھا وہ سویا ہوا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کامران نے کہا مشتاق کو میں نے بلایا ہے، اسے آنے دو پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں حیران تھا یہ کس قسم کا فیصلہ تھا؟ آج کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ مشتاق میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا جو بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سے ملنے لگا، مگر افسوس کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آیا۔ اس کی اس بات نے مجھے کافی تکلیف دی۔ کم از کم اپنے بڑے بھائی کو ایک بار تو دیکھ لیتا، دور سے ہی بے شک دیکھ لیتا، میں اس سے راضی تھا، مگر افسوس کہ جب سے اسے پتہ چلا کہ میں معذور ہو چکا ہوں، میں کسی کام کا نہ رہا، لہٰذا اس نے بھی مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا۔ مشتاق کے آنے پر کامران، عدنان اور میری بہن آسیہ سب خوش تھے۔ گھر میں ان کی ایک پارٹی تھی، کھانے کا بندوبست ہوا، انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی گھر میں دعوت دی۔ گھر میں بڑی پارٹی تھی، گہما گہمی تھی، لیکن میرا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تاکہ وہ شرمندگی سے بچ سکیں، کوئی مہمان مجھے نہ دیکھ سکے۔ ان کی یہی خواہش تھی اور یہی ان کے دل میں خوف تھا کہ اگر کسی نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا تو ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ماسٹر فرید کو بھی انہوں نے بلایا تھا جو کہ ہم سب بھائیوں کا استاد تھا۔ کامران، عدنان اسی سے پڑھے تھے اور ایک وقت میں بھی اس کا شاگرد رہ چکا تھا۔ ماسٹر فرید نہایت عزت دار اور ایسی شخصیت کے مالک تھے جس کو میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، میری ہمیشہ اس نے مدد کی تھی، اور جب میں نے سکول چھوڑا تھا ماسٹر فرید کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔
اس نے مجھے بار بار کہا تھا کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ لیکن میں نے ماسٹر صاحب سے یہی کہا کہ میری مجبوری ہے، میرے بھائی پڑھ رہے ہیں، گھر میں اخراجات پورے کرنے کے لیے سکول چھوڑنا، مزدوری کرنا، یہ مجبوری ہے میری۔ آج میں نے دور کھڑکی سے ماسٹر فرید کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی لیکن چہرے پر ویسا ہی نور تھا۔ اس نے کامران سے کہا کہ عابد کہاں ہے؟ میں عابد سے ملنا چاہتا ہوں۔ کامران نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی اور ماسٹر فرید سے کہنے لگا، آپ یہاں تشریف رکھیں، اور پھر اپنے مہمانوں سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ لیکن ماسٹر فرید کا دماغ ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ بار بار کامران اور عدنان سے پوچھ رہا تھا کہ عابد کہاں ہے؟ میں نے عابد سے ملنا ہے، میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کامران کافی پریشان ہوا، وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ کسی صورت ماسٹر فرید کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک گودام میں ایک گندا سا کمرہ جہاں ہر وقت مکھیاں رہتی تھیں، جہاں چھت سے بارش ہونے پر پانی ٹپکتا تھا، جس میں صفائی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ وہ ماسٹر فرید کو کچھ نہیں بتا رہے تھے، لیکن پھر اس کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے کہا، میں کل بھی تمہارا استاد تھا، آج بھی استاد ہی ہوں تمہارا، اور میں اب بھی تمہیں اپنا بچہ سمجھتا ہوں، اپنا شاگرد۔ میں نے عابد سے ملنا ہے۔ مجبوراً انہوں نے گودام کا تالا کھولا اور اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا تو ماسٹر فرید کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اندر کے جو حالات تھے وہ ناقابل برداشت تھے۔ بہت ہی خراب حالت میں میں اپنے ایک ٹوٹے ہوئے بستر پر پڑا تھا، جبکہ میرے چہرے پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماسٹر فرید وہاں سے واپس گیا۔ اس نے کامران کو ایک تھپڑ رسید کیا اور اس سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ یہ تم نے عابد کو کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ گھر میں موجود باقی مہمان وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ماسٹر فرید میرے سامنے بیٹھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، فرید تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرا شاگرد تھا، لیکن اب تو مجھ سے عمر میں بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بوڑھا ہو گیا تو؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے ساتھ چل، میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا، میں تمہارا بہت سارا خیال رکھوں گا۔ لیکن میں نے ماسٹر فرید سے کہا کہ ماسٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے میرا احساس کیا، آپ میرے لیے کل بھی محترم تھے اور آج بھی محترم ہیں۔ کچھ کامران اور عدنان کے ایسے دوست جو اس سے ملنے کے لیے آئے، جب انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ عدنان سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ کامران اور عدنان سے یہی کہنے لگے کہ جن حالات میں تم نے اپنے بھائی کو رکھا ہے، یہ دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، اور پھر اسی گھر میں ہی تم نے پارٹی رکھی۔ ہم اس طرح کی پارٹی میں بالکل شرکت نہیں کریں گے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے رہے۔ ماسٹر فرید سے کامران نے معافی مانگی اور کہا، جناب ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہم عابد بھائی کو ایک صاف ستھرے کمرے میں ابھی منتقل کریں گے، اس کی صفائی کا خیال رکھیں گے، کپڑے بھی تبدیل کریں گے۔ پھر اپنے استاد کے سامنے ہی اچھا بننے کے لیے اور اچھا ظاہر ہونے کے لیے انہوں نے فوراً میری چارپائی ایک اچھے کمرے میں منتقل کر دی، میرے کپڑے تبدیل کروائے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کنگھی کرنے لگے، میری خدمت کرنے لگے۔ انہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، بس اپنے رشتہ داروں اور اپنے ایک استاد کو وہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر جب شام ہوئی اور سب چلے گئے تو مشتاق نے مجھے دیکھا، بھائیوں سے کہنے لگا، یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ ذرا اس کی حالت تو دیکھو۔ میں نے مشتاق سے کہا کہ شرم کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، اور اپنا لہجہ دیکھو ذرا۔ مشتاق نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کامران میرے پاس آیا، مجھے بالوں سے پکڑ کر کہا، تیرا تو میں کچھ حساب کرتا ہوں، بس اب تو ہماری برداشت جواب دے چکی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تینوں بھائی ایک کمرے میں گئے، میں ان کی آواز سن رہا تھا۔
کامران اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا، میری بات ذرا غور سے سنو، جتنا میں اس شخص سے تنگ ہوں تم بھی اتنے ہی تنگ ہوگے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا تم اس سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ عدنان نے ہاں میں سر ہلایا۔ مشتاق نے بھی کہا، ہاں، یہ ایک زندہ لاش بن چکا ہے، ہم پر بوجھ ہے، اس سے کون چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہے گا۔ آسیہ تھوڑی دور خاموش رہی۔ کامران نے اپنی بہن آسیہ سے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ، کیا تم اس زندہ لاش سے تنگ نہیں؟ آسیہ کہنے لگی، ہاں، مجھے زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے میں پریشان ہوتی ہوں۔ میں اس گھر میں مستقل تو نہیں رہوں گی، کل کو میری شادی ہو جائے گی، لیکن تمہاری بیویاں کبھی بھی اس کے ہوتے ہوئے گھر میں نہیں آئیں گی، کل کو تمہاری شادیاں بھی ہونی ہیں۔ کون عورت ایسے گھر میں رہنا چاہے گی جہاں ایک معذور بدبودار شخص پڑا ہوا ہو؟ آسیہ بہن کی یہ بات سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ واہ رے میری بہن، ایسی بہن جس کو میں نے اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ چاہا، ہماری اکلوتی بہن تھی اور مجھے سب سے زیادہ پیاری، اور آج یہ بہن میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ کامران ان سے کہنے لگا، میری بات ذرا غور سے سنو، تم لوگوں کی یہی متفقہ رائے ہے کہ تم اسے تنگ ہو، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ کسی طرح اسے مار دیں۔ بہن اپنے بھائی سے کہنے لگی، کیا مطلب مار دیں؟ اگر آپ اسے ماریں گے تو خود جیل میں چلے جائیں گے۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ کسی طرح مقبول حسین سے رابطہ کرتے ہیں، اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں، یہ اگر عابد کو جان سے مار ڈالے، کل کو ہم اسے رہا کر دیں گے یا اپنے بھائی کا خون معاف کر دیں گے، اور اسی طرح مقبول آزاد ہو جائے گا۔ کامران نے کہا، نہیں، میرے دماغ میں ایک اور ترکیب ہے، نہ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت ہے، یہ کام ہم خود کریں گے، لیکن ہم پر کسی قسم کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ عدنان نے بھائی سے پوچھا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ذرا اپنے ارادے سے ہمیں آگاہ تو کیجیے۔ ڈاکٹر کامران صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا انجیکشن ہے جس کو لگانے سے اسے فوراً ہی ہارٹ اٹیک ہوگا، ظاہری طور پر یہ قدرتی موت ہوگی، لیکن یہ صرف ہم ہی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ایک قتل ہوگا۔ یہ سن کر آسیہ نے کہا، آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ کام جلد از جلد کرنا چاہیے۔ آج عابد کی وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہوئی، آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا، گھر آئے مہمان ہم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ کامران نے کہا، جیسے یہ سو جائے گا، رات کے کسی پر ہم اسے یہ انجیکشن لگائیں گے اور پھر رونے کا ناٹک کریں گے، یہ ڈرامہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا، تو اس کی موت پر ہم سب خوش ہوں گے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ بھی تو ضروری ہے نا۔ محلے والے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ہم سب سے یہی کہیں گے کہ ہمارے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ میری موت کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اب میں اس گھر میں کیسے رہ سکتا تھا؟ حالانکہ میں بھی جینا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایسی عبرتناک موت بھی تو نہیں مرنا چاہتا تھا، وہ بھی وقت سے پہلے۔ آج رات انہوں نے مقبول کو چھٹی دی، اسے گھر جانے کو کہا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا، یہ لوگ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے اب چھوڑنے والے نہیں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں ڈنر کر رہے تھے جبکہ میں نے اپنے آپ کو بستر سے نیچے گرایا۔ میں ایڑیوں کے بل رینگنے لگا، میرے جسم میں صرف یہ دو بازو ہی تھے جن میں طاقت تھی، باقی سارا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی ناکارہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میری دونوں ٹانگیں وہ بھی اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ میں کسی صورت چل نہیں سکتا تھا۔ میں رینگتا ہوا صحن میں آیا اور پھر گھر کا مین گیٹ میں نے پار کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن فی الحال گھر سے نکلنا ضروری تھا۔ میں جیسی ایڑیوں کے بل رینگتا ہوا گلی میں جا رہا تھا تو میرے سامنے ایک گاڑی آئی۔ گاڑی کی لائٹ میری آنکھوں میں پڑی، میری آنکھیں چندھیا گئیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن گاڑی سے ایک شخص نیچے اترا۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا، عابد تو، اور اس حال میں؟
یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس کی آواز پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جب مجھے اس شخص کا چہرہ نظر آیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ ٹھیکیدار قدرت اللہ تھا جس کے انڈر میں کام کرتا تھا۔ ان دنوں میں جب میں مزدوری کرتا تھا اس نے مجھے فوراً اپنی گاڑی میں ڈالا اور اپنے گھر لے آیا۔ قدرت اللہ مجھ سے کہنے لگا، یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی؟ تم تو ہٹے کٹے تھے، خوب محنت کرتے تھے، یہ مزدور کب سے ہوئے؟ میں نے قدرت اللہ سے کہا کہ آپ کو سب بتاؤں گا، پہلے میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے۔ قدرت اللہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ نہایت شفیق انسان تھا، ٹھیکیداری کے پیشے سے وابستہ تھا، کافی مال و دولت کما چکا تھا۔ میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے اس کے انڈر ہی کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر میں نے اسے اپنے بھائیوں کے مظالم بتائے، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا۔ اگر تم چاہو تو میں ایک پولیس افیسر سے بات کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، وہ ان کو حوالات میں بند کر دے گا۔ میں نے قدرت اللہ سے کہا، کوئی ضرورت نہیں، بس میرے ساتھ جو ہوا اس میں غلطی میری ہی تھی، مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ قدرت اللہ مجھ سے کہنے لگا، کون سی غلطی؟ ذرا مجھے پتہ تو ہو۔ آج پہلی بار میں رو رہا تھا اور ایسا رویا کہ زندگی میں اتنا میں کبھی نہیں رویا تھا۔ میں نے قدرت اللہ کو سارا واقعہ بتایا، مجھے اپنے کیے کی سزا، جو ظلم میں نے فاطمہ پر کیا تھا، آج مجھے اسی کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے قدرت اللہ کو بتایا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے سے پہلے میں ایک بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے سخت محنت کر رہا تھا کیونکہ وہ پڑھ رہے تھے۔ بھٹے پر ایک بزرگ آتا تھا جس کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ وہ بیمار تھا، ٹی بی کا مریض تھا، لیکن پتہ نہیں اس کی کون سی ایسی مجبوری تھی، عمر کے اس حصے میں بھی وہ وہاں مزدوری کرنے کے لیے آ جاتا۔ بھٹے کا مالک اس سے زیادہ کام نہیں لیتا تھا، بس بھٹے میں وہ آگ جلانے کے لیے ایندھن اٹھاتا اور ریڑھی پر وہ اس بھٹے میں ڈال دیتا۔ ایک دن وہ نہ آیا، سب حیران تھے کہ وہ کہاں گیا، لیکن ان کی حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب اس بزرگ جس کا نام نظر حسین تھا، اس کی جگہ اس کی بیٹی بھٹے پر کام کرنے کے لیے آئی۔ اس کا نام فاطمہ تھا، نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ بھٹی کے مالک نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نظر حسین کی بیٹی ہوں اور میرا باپ بہت بیمار ہے، لیکن ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنے والد کی جگہ یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ بھٹے کا مالک یہ سن کر حیران ہوا۔ اس نے کہا، تم عورت ہو کر ان مردوں کے درمیان کیسے کام کرو گی؟ وہ ہاتھ جوڑ کر یہی کہنے لگی کہ مجھے کسی کام پر لگا دیں، ہم مجبور ہیں اور فاقے پڑ جائیں گے۔ میرا باپ بھی بیمار ہے، اس کی دوائی کا بندوبست وہ بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ جس پر بھٹے کے مالک کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ان مردوں کے درمیان کام نہیں کرنے دوں گا، لیکن اگر تم پڑھی لکھی ہو تو تمہارے لیے ایک اور کام ہے۔ اس نے کہا، ہاں، میں 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوں۔ جس پر بھٹے کے مالک نے کہا کہ تم مزدوروں کی حاضری لگاؤ گی اور تنخواہ کا حساب کتاب، اس کے لیے تمہیں میری طرف سے ایک ڈائری دی جائے گی جہاں پر تم ڈیٹ، ان کی تنخواہ اور حاضری، یہ سب ریکارڈ تم نے جمع کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں گی۔ اسی طرح روزانہ وہ وہاں آنے لگی۔ وہ بہت شریف لڑکی تھی، میری اس سے بات ہوتی تھی، ہم دونوں میں باتیں ہونے لگیں اور مجھے ایسا ہی زہر ہونے لگا فاطمہ کے رویے سے کہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے، مجھے پسند کرتی ہے۔ اس کی باتوں میں نے یہ بات نوٹ کی۔ اس وقت فاطمہ بہت مجبور تھی، مگر میں اس کی مجبوری کو سمجھتا تو فوراً اس کے ساتھ نکاح کر لیتا اور اس کا سہارا بنتا، لیکن میں اس وقت شادی کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے اوپر اپنے بھائیوں اور بہنوں کا بوجھ تھا، لہٰذا میں نے اپنے گھر بسانے کے لیے فی الحال بالکل بھی نہ سوچا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فاطمہ اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح میں اس سے شادی کے لیے کہوں، اسے سہارا دینا چاہوں۔ بھٹے پر ایک طرح کے لوگ نہیں تھے،
کچھ آوارہ قسم کے لوگ تھے جو فاطمہ پر بری نظر رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح فاطمہ ان سے بات کرے، لیکن اسے اچھے اور برے کی پہچان تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لہٰذا وہ ہر کسی سے ایسی بات نہیں کرتی تھی، بس مجھ سے ہی وہ بات کرتی تھی، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرے بھائی پڑھ رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو پڑھانے کے لیے میں نے قربانی دی اور سکول چھوڑ دیا۔ پھر جب اس نے میری لکھائی چیک کی، میری تحریر کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ تمہاری لکھائی تو بہت ہی اچھی ہے، اگر تم اپنی پڑھائی جاری رکھتے تو کچھ نہ کچھ ضرور بن جاتے، ابھی بھی موقع ہے، تم پڑھو، محنت کرو۔ لیکن میں نے فاطمہ سے کہا کہ نہیں، اب میں کسی صورت کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وہ موقع تھا جب مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، لیکن میں صرف مزدوری کر سکتا تھا، دن کا 1000 روپیہ زیادہ سے زیادہ کما سکتا تھا، جو کہ میرے لحاظ سے بہت کم تھا۔ مجھے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، میرے بھائی پڑھ رہے تھے، ان کی ٹیوشن فیس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں پیسوں کا بندوبست کیسے کروں۔ بٹھے پر کچھ مزدوروں نے مجھے ایک ہوٹل پر چائے پینے کی دعوت دی۔ میں وہاں گیا تو مجھ سے کہنے لگے، یار فاطمہ تم سے تو بہت گپ شپ لگاتی ہے، لیکن ہم سے بات نہیں کرتی، ایسا کیا کھلا دیا ہے تو نے؟ اس پر میں نے کہا، نہیں بس میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، بس وہ خود مجھ سے بات کرتی ہے تو میں اسے بات کر لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن تمہارے لیے ایک بہت بڑی آفر ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوا، مزدوروں کی طرف دیکھنے لگا اور ان سے پوچھا کہ کون سی آفر؟ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ہمارے کہنے پر فاطمہ کو تم ایک جگہ پر بلاؤ اور اگر وہ وہاں آ جائے تو ہم میں سے ہر ایک شخص تمہیں 5000 دے گا۔ ہم 4 لڑکے ہیں، اسی طرح تمہارے 20,000 بن جائیں گے۔ 20,000 کی رقم اس وقت میرے لیے بہت زیادہ تھی، اور میں ان پیسوں سے اپنے بھائیوں کے ٹیوشن کے اخراجات، ان کی وردی اور جوتے لے سکتا تھا۔ ظاہری طور پر تو میں نے اس بات سے انکار کیا، لیکن چپ چاپ وہاں ہوٹل سے چلا گیا۔ لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، لیکن پھر میں فاطمہ کے بارے میں سوچتا، جس کا بوڑھا باپ تھا، گھر میں اکیلا تھا، میں ایک لڑکی کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ جنگ ہر وقت میرے دماغ میں رہی۔ میرا ضمیر مجھے ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، لیکن پھر اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں بار بار یہ بات آتی، شیطان مجھے اس بات کے لیے اکساتا کہ فاطمہ کو ایک جگہ پر بلاؤ، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں نے ان سے کہا کہ اگر تم میں سے ہر ایک مجھے 10,000 روپے دے اور ٹوٹل 40,000 کی پیمنٹ کرے تو میں تمہارے کہنے پر عمل کروں گا، فاطمہ کو وہاں بلاؤں گا جہاں تم کہو گے، جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے ایک لوکیشن بتائی جہاں پر انہوں نے فاطمہ کو بلانا تھا، وہ بھی میری آواز میں۔ میرے پاس فاطمہ کا نمبر تھا، میں نے اس بٹھے سے کچھ فاصلے پر فاطمہ کو بلایا جہاں وہ چاروں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے 40,000 ایڈوانس میں لے لیا تھا اور کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ فاطمہ آج بہت خوش تھی، وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اس سے کیوں ملنا چاہ رہا ہوں، یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کا سہارا بنوں گا، شادی کی آفر کروں گا، لہٰذا وہ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے۔ میں 40,000 لے کر گھر آیا، بھائیوں کے لیے نئی وردی اور کچھ کتابیں خریدیں، ٹیوشن کی فیس بھی میں نے ادا کی۔ اپنے بھائی کامران سے یہی کہا کہ خوب دل لگا کر محنت کرو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یہ تمہارے بھائی کا تم سے وعدہ ہے۔ کامران کو میں نے کچھ پیسے بھی دیے، دونوں بھائیوں کو 2,000 روپے دیے۔ پہلی بار ان کو اتنے پیسے ملے تھے، لہٰذا وہ بہت خوش تھے۔ اس کے بعد میرا ان مزدوروں سے کوئی رابطہ نہ ہوا، نہ ہی فاطمہ سے رابطہ ہوا۔ اب میں نے اس بٹھے پر کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا،
میرا یہی ارادہ تھا کہ میں کوئی نئی جگہ کام کروں گا۔ پھر اس نے ٹھیکیدار قدرت اللہ سے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے نیچے کام کرنے لگا، کنسٹرکشن کمپنی میں بطور مستری کام کرنے لگا۔ لیکن اس کام کرنے سے پہلے میرے گھر پر اچانک پولیس کا چھاپا لگا۔ پولیس میرے بھائی کامران کو پکڑ کر لے گئی۔ میں نے عدنان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے روتے ہوئے مجھے یہی بتایا کہ پولیس کامران کو لے گئی۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائی سے کہنا تھانے آئے اور اپنے بھائی کو لے جائے۔ میں کامران کے لیے بہت پریشان ہوا، بھاگتا ہوا میں وہاں پولیس اسٹیشن گیا۔ کامران کو انہوں نے سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ میں نے انسپکٹر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں، میں یہاں حاضر ہوں، میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کریں۔ کافی حد تک مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مجھے کیوں پکڑنے گئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو آزاد کیا اور مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کس جرم میں آپ لوگوں نے گرفتار کیا ہے، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے، اور اہلکاروں نے مجھ سے یہی کہا کہ تھانے دار صاحب آئیں گے تو تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ اب چپ چاپ وہاں بیٹھ جاؤ، اگر تم نے منہ کھولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ادھر کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان 4 مزدوروں کو لایا گیا اور جیل میں بند کیا گیا۔ پھر ان پر تشدد کیا گیا۔ وہ ایک دوسرے سیل میں تھے، وہ میرے ساتھ نہیں تھے، لیکن ان کی چیخوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پولیس انہیں بہت مار رہی تھی۔ پھر سے کہا کہ جیل سے نکالو، میرے پاس لے کر آؤ۔ میں ڈرا ہوا تھا، تھانے دار کے سامنے پیش ہوا۔ تھانے دار نے مجھ سے کہا، میرے ساتھ وہ مجھے گاڑی میں کہیں لے کر جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آج تیری تقدیر کا فیصلہ ہوگا، یا تو ساری زندگی جیل میں رہے گا اور تجھ پر اتنا بڑا جرمانہ عائد کیا جائے گا جس کو چکانا تیرے بس میں نہیں، یا شاید تیرے ساتھ تھوڑی نرمی ہو۔ اب یہ تو فاطمہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فاطمہ کا نام سنتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تھانے دار فاطمہ کے گھر میں داخل ہوا، وہ وہاں بیٹھی تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تھانے دار نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایک لڑکی کو دھوکہ دیتے ہوئے، جبکہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ فاطمہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے ایسی جگہ پر کام کرنے چلی گئی جہاں پر عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اس کا اعتماد جیتا اور بعد میں اس کا بھروسہ توڑا۔ یہ تو فاطمہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت ہم وہاں سے گزرے۔ ہم نے ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ گشت پر تھا۔ میں نے فوراً گاڑی سائڈ پر کی، دیکھا کہ کچھ نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ان کو گرفتار کیا اور پھر فاطمہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فاطمہ نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک شخص نے کال کی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی اور مجھے اس پر اعتماد تھا۔ میں اس کی کال پر اس جگہ پر آئی۔ یہ ایک ویران جگہ تھی، میں ڈری ہوئی تھی، لیکن جب یہاں پہنچی تو یہ چاروں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے فوراً پکڑ لیا۔ میں چیخی چلائی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ موقع پر آ گئے۔ تھانے دار نے غسیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر مجھ سے کہا کہ پتہ ہے یہ تمہارا نام نہیں بتا رہی تھی، ہم بار بار پوچھ رہے تھے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، کس کی کال پر تم یہاں آئی تھی، ہمیں اس کا نام بتاؤ۔ لیکن یہ ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، آپ لوگ اسے ماریں گے، اسے قید کر لیں گے، لہٰذا میں نہیں بتاؤں گی۔ ہم اس لڑکی پر حیران تھے کہ تم کس مٹی کی بنی ہو، ایک شخص نے تمہیں دھوکہ دیا، دھوکے سے تمہیں اپنے پاس بلایا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا، تمہاری عزت کا اس نے سودا کیا، اس نے پیسے لیے اور ایسے شخص کا نام چھپا رہی ہو تم۔ وہ ایک مجرم ہے، ہمیں اس کا نام پتہ ہو۔
لیکن اس میں ایک شرط پر تمہارا نام بتایا کہ آپ لوگ بابت کو گرفتار نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ سختی نہیں کریں گے۔ ایسی لڑکی کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا، شرم سے ڈوب مرو۔ اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ تھانے دار نے مجھے دو راستے بتائے، یا تو میں جیل میں کئی سال کی قید کاٹوں یا پھر اس لڑکی کو سچے دل سے اپنا لوں۔ میں نے جیل سے بچنے کے لیے فاطمہ کو اپنایا تھا۔ میں دلی طور پر اس شادی پر مطمئن نہیں تھا۔ یہ میری بدبختی تھی کہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کو اپنی مجبوری سمجھ رہا تھا جو مجھ سے بہت زیادہ مخلص تھی۔ میں جانتا تھا کہ فاطمہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ایک ہی اس کا والد تھا جس کا اب انتقال ہو چکا تھا، اور فاطمہ کے بقول اس کے نہ کوئی رشتہ دار ہیں اس دنیا میں، اس کا اپنا کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا میں نے لاوارث سمجھتے ہوئے اس پر کافی ظلم کیے، اسے بہت مارا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میرے ہر ظلم کو اس نے برداشت کیا۔ پھر مجبوراً میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میرے بھائی بہن، ان سے میں نے صرف یہی کہا کہ یہ تمہاری نوکرانی ہے، یہ تمہارے لیے ایک ملازمہ ہے جو تمہارے کپڑے دھوئے گی، گھر کی صفائی وغیرہ کرے گی، کھانا بنائے گی۔ لیکن اسے جو کام کہا گیا اس نے کیا۔ اس نے کبھی کوئی کام کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس کی فرما برداری کے باوجود اسے مار پڑتی تھی۔ اب تو باقاعدہ میرے بھائی بھی اسے مارتے تھے، میں بھی اسے بہت مارتا تھا۔ پھر ایک دن غلطی سے اس نے میرے بھائی کامران کی شرٹ استری کرتے ہوئے جلا دی، جس پر کامران کو غصہ آیا۔ اس نے گرم استری اس کی پشت پر لگائی۔ میں اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ جب اس کی چیخ بلند ہوئی، میں وہاں آیا تو دیکھا کہ کامران نے فاطمہ پر گرم استری لگائی۔ اس کی پشت جل چکی تھی، کپڑا جل گیا تھا اور جسم پر بھی جلنے کا نشان تھا۔ بجائے اپنے بھائی کو سمجھانے کے الٹا میں نے اسے مارا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ فاطمہ کو شاید کچھ زیادہ ہی چوٹ لگی ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہی داخل تھی جب ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ ڈاکٹر نے فاطمہ کو دیکھا کہ گرم استری سے اس کی پشت جلائی گئی تھی۔ تب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، اس لڑکی پر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، اسے کون لایا ہے؟ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر میں وہاں ہسپتال سے بھاگ آیا۔ میں گھر میں آیا، اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ زندہ بچ گئی یا پھر مر گئی۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے لحاظ سے میں خوش تھا، کیونکہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی کو پتا تھا کہ آخر اس لڑکی کو ہسپتال کون لے کر آیا تھا۔ بس اس کے بعد میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جب تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہی گودام جس کی چھت سے آج بھی پانی ٹپکتا ہے، اس دن سے لیک تھی۔ تیز بارش میں پانی کمرے میں گر رہا تھا، گودام میں رکھی چیزیں وہ گیلی ہو رہی تھی۔ میں چھت پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی چھت پر پہنچا میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گرا۔ اس وقت تو مجھے یہی معمولی چوٹ محسوس ہوئی اور میں فوراً اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونا شروع ہوا۔ یہ جان لیوا درد تھا۔ میں چلنے پھرنے سے محروم ہو گیا۔ میں بستر پر آ چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں معذور ہوا تو میرے بھائی جو پہلے مجھ پر جان چھڑکتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اب ان کو میں ایک بوجھ لگنے لگا۔ مجھے مارنے کے وہ منصوبے بنا رہے تھے، اور اس رات وہ مجھے مارنے والے تھے جب میں رینگتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور تمہاری گاڑی سامنے آیا۔ قدرت اللہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، ہم اسے غلطی نہیں کہیں گے بلکہ یہ گناہ ہوا تھا۔ فاطمہ تمہاری بیوی تھی، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا، لیکن تم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اسے بڑا ظلم کیا کہ ہسپتال میں اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے دوست، ایسا کون کرتا ہے؟ جن بھائیوں کو پڑھانے کے لیے، جن بھائیوں کو تم نے وردی، کتابیں اور ٹیوشن کی فیس دی، وہ پیسے حرام کے تھے، اور جب تمہارے بھائیوں نے ان حرام کے پیسوں سے اپنے لیے جوتے خریدے، وردی خریدی،
تو حرام اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ وہ بھائی تمہارے وفادار کیسے ہو سکتے تھے جنہیں خود تم نے حرام کھلایا اور پہنایا؟ میں ہسپتال ضرور جاؤں گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک لڑکی یہاں آئی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، جو لاوارث تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آیا؟ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ اس کے بارے میں ضرور جانوں گا اور تمہیں بتاؤں گا۔ ٹھیکیدار قدرت اللہ نے فاطمہ کے بارے میں پتہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے ایک لڑکی کو زخمی حالت میں یہاں لایا گیا تھا، پھر اسے ہسپتال لانے والا شخص بھاگ گیا، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ اس لڑکی کی وفات ہوئی اور اسے لاوارث سمجھتے ہوئے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ قدرت اللہ نے مجھے سب بتایا۔ فاطمہ اب اس دنیا میں نہ رہی، کاش وہ زندہ ہوتی، میں اس سے معافی مانگ لیتا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ میں فاطمہ کا مجرم ہوں اور مرتے دم تک اس کا مجرم ہی رہوں گا۔ ایک بار تو اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن دوسری بار شاید معافی میرے نصیب میں نہیں۔ دوستو، ایسی سبق و سٹوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔